تو میں اسی تناظر میں یہ چیز سامنے لانا چاہتا ہوں کہ جو جدید تقاضے ہیں سیلیبریشن کے، اس حوالے سے آپ کے نقطۂ نظر اور آپ کے جو جتنی بھی گفتگو ہے اس سے میں نے یہ عکس کیا کہ آپ کے نزدیک عید میں میلاد النبی منانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اچھا فریضہ ہے۔ جی، جی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج کر جو دور چل رہا ہے اس میں برتھ ڈے سیلیبریشن الاؤڈ ہے آپ کے نزدیک، اور آپ نے جو پوائنٹ آف ویو پیش کیا، تو کیا اس جو جدید دور ہے اس میں جو کیک کٹنگ سرمنی ہوتی ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جدید طریقہ ہے جی، سیلیبریشن کا، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ تو شریعت سے متصادم آ گیا، کیونکہ وہ روزہ رکھنا ذکر اذکار سے ہٹ کے چیز آ گئی، تو آپ اس میں کیا سمجھتے دیکھیے بات یہ ہے کہ خوشی وہی جائز ہوتی ہے جو اسلام کی حدود میں کی جائے، اسلام کی حد کے اندر کی جائے، شریعت کی حد کے اندر کی جائے، وہی خوشی جائز ہوتی ہے۔ اور جو شریعت سے ہٹ کر ہو وہ خوشی نہیں، وہ ثواب نہیں، وہ اجر نہیں، وہ نیکی نہیں۔ ہر دور کے اندر، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کہ ہر دور میں خوشی منانے کے مختلف طریقے رائج تھے، رائج رہے ہیں۔ سرکار کے دور میں روزہ رکھنا، صحابہ کا ذکر و اذکار مل بیٹھ کے کرنا، اور پھر صحابہ کا جلوس سرکار علیہ السلام کی میلاد کے حوالے سے نکالنا، یہ مختلف طریقے ہیں میلاد منانے کے۔ اور اس میں پھر جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جی کیک کاٹا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ خوشی کا ہے، لیکن اس میں یہ گزارش کروں کہ لوگ کیک کے اوپر لفظ محمد لکھ دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر چھری چلانا، یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں شریعت کے صرف خلاف نہیں بلکہ بے ادبی ہے، اور صرف بے ادبی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ کفر ہے، بے ادبی ہے، کفر ہے۔ اور پھر کیک کے اوپر وہ نالین پاک بنا دیتے ہیں اور پھر اوپر چھری چلا دیتے ہیں، بالکل بالکل یہ غلط ہے، ہم بھی اس کو غلط کہتے ہیں۔ لیکن اس کو اگر شریعت کی حد کے اندر کیا جائے، صرف کیک رکھا جائے اور کیک رکھ کے سامنے سرکار کی ذات پہ درود پڑا جائے بابوضو ہو کر، چونکہ اس کیک کو یا اس چیز کو ہم نے منسوب کر دیا ذات مصطفیٰ کی طرف، تو جو چیز سرکار کی طرف منسوب کی جائے تو اس کا ادب بھی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے سرکار علیہ السلام کا ادب و احترام۔ تو اگر کیک ہے یا کوئی بھی چیز ہے، شیرینی ہے یا کوئی بھی چیز ہے، ہم سرکار کی طرف منسوب کر کے اگر اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو بالکل جائز۔ اس میں کچھ اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہم خرچہ وغیرہ کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، یہ فضول خرچی ہے۔ اچھا، میں یہ کہا کرتا ہوں، میں سوچتا چلا آ رہا تھا کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کمکمے لگاتے ہیں، یہ کیک شیک کاٹنا اور یہ شیرینی تقسیم کرنا، یہ لنگر تقسیم کرنا، وہ آپ کا سوال نہیں ہے کہ میں ضمن یہ بات ہیں؟ جی بھائی، آپ بھی ایسے کرتا چلوں اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات ہو۔ میں ضمن عرض کرتا چلوں کہ اس میں لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اتنا خرچہ کر دیتے ہیں، کمکمے لگا دیتے ہیں، لائٹنگ کر دیتے ہیں، تو یہ تو بڑا فضول خرچی ہے۔ جب بھی سرکار کے میلاد کی بات ہوتی ہے یا میلاد النبی آتا ہے نا، تو اعتراض کرنے والے اپنی کتابوں کو کھول لیتے ہیں، اپنے منہ کھول لیتے ہیں، اپنے قلموں کو کھول لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ساری کائنات بنائی ہے، سرکار کے لیے رہنے کے لیے تو ایک گھر کافی ہے، جیسے عمومی طور پہ ایک شخص کے لیے بیوی کا ہونا، بچوں کا ہونا، خوراک کا ہونا، گھر کا ہونا اتنا کافی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو مصطفیٰ کی خاطر بنایا، کیا فضول خرچی ہے؟ اور اگر بندہ اپنی ذات پہ اس کو قیاس کرے کہ تیرے لیے یا میرے لیے یا کسی اور کے لیے، آپ کے لیے اللہ نے ایک بیٹا دیا کافی ہے، دو بیٹے دیے کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چار چار پانچ پانچ بیٹے دے رہا ہے، کیا فضول خرچی؟ آپ کے پاس ایک سواری ہے، آپ نے دو دو تین تین سواریاں رکھی، کیا فضول خرچی؟ اب اللہ نے یہ ساری کائنات سرکار کے لیے، تو میں نے بتایا کہ عام ایک شخص کے لیے گھر کافی ہوتا ہے، بیوی کافی ہوتی ہے، بچے، خوراک وغیرہ سہولیات کافی ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے جو ساری کائنات سرکار کے لیے بنا دی ہے، کیا فضول خرچی ہے؟ اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا جب تمہارے اوپر فضل ہو جائے تو فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، اس پر تم جو فضل اللہ نے تمہارے اوپر کیا ہے اس فضل پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پہ تم خوشی مناؤ، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تمہارے لیے یہ بہتر۔
اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ سب سے افضل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے بڑی نعمت سرکار علیہ السلام کی ذات۔ تو جب سرکار کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو بنا دیا ہے، جب سرکار سب سے بڑا فضل ہے، سرکار سب سے بڑی نعمت ہے، تو یہ جھنڈیاں، یہ سارے لنگر شنگر، یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں سرکار کے سامنے؟ اللہ نے ساری کائنات سرکار کی خاطر بنائی۔ ہمیں ایمان سرکار کی خاطر ملا ہے۔ اللہ تو خود فرماتا ہے، بہت بڑی بات کر رہا ہوں فیضان صاحب، اللہ فرماتا ہے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتی۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اگر اے حبیب میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، تو پس میں نے نور محمد کو پیدا کر دیا۔ تو جب اللہ نے اپنا ظہور بھی سرکار کے صدقے سے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو یہ ساری نعمتیں تو کوئی حیثیت سرکار کے سامنے نہیں رکھتی۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کے پیچھے لگنے کی بجائے، لوگوں کے باتوں میں آنے کی بجائے، سرکار کی محبت میں جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ کریں۔ آپ کی جتنی حیثیت ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ دیگے پکائیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس چند کھجوریں بھی ہیں اور آپ بیٹھ کر چند چنے کے دانے لے دیں، اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے، وہ سامنے رکھیں، سرکار کی ذات پہ درود پڑھتے رہیں، سرکار کا میلاد ہو جائے گا۔ لیکن اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر اس کو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پہ اس کا چرچا بھی ہونا چاہیے نا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اور سرکار کی ذات میں جب خرچ کریں گے تو آپ یہ بتا رہے ہوں گے کہ ہمیں جتنا بھی جو کچھ مل رہا ہے یہ سرکار کے صدقے سے ہی مل رہا ہے۔